کیا ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یعنی کہ اگر ہم اس کو اور آپٹیمائز کریں، مزید آپٹیمائز کریں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمیں اپنے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے یا نہیں، اور کیسے یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم تبلیغ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ دو طریقے سے انسان بولتا ہے یا سکھاتا ہے۔ ایک تو اپنی مرضی اور اپنی منشا سے ایسا کرتا ہے، اس پہ اس کے بہت سارے مفاد چھپے ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا مفاد یہ ہوتا ہے کہ مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے، اور اس کے بعد طاقت کا حصول اور شہرت کی بے لگام خواہش اس کے پس پردہ کار فرما ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ بلواتا ہے، اللہ انسان کو ایک ذمہ داری دیتا ہے، جاب دیتا ہے۔ اللہ نے جب کسی سے اپنا کام لینا ہوتا ہے تو وہ اگر جنگلوں میں بھی جا کے بیٹھ جائے نا چھپ کے، تو اللہ اسے گردن سے پکڑ کے اسے اپنا کام لے لیتا ہے۔ جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے نا تو پھر بندے کی نہیں سنتا، اسے پتا ہوتا ہے اس نے کس بندے سے کیا کام لینا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ بندے پیدا ہی جن کاموں کے لیے کیے ہوتے ہیں ان سے وہی کام لیتا ہے، وہ کام ان پر ایک طرح سے آسان ہو گیا ہوتا ہے، یعنی کہ کام کی مشقت، اس کا تردد، اس کا بوجھل پن اور اس کی رکاوٹیں تو ان کے سامنے آتی ہیں، اور ان کو وہی اذیت جھیلنی پڑتی ہے جو کسی بھی دوسرے آدمی کو جھیلنی پڑے، بلکہ اسے کہیں زیادہ۔ لیکن پھر بھی نفسیاتی اور روحانی طور پہ وہ کام ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں اپنی مثال لے کے آؤں گا، کیونکہ یہاں پر مثال میری ہی لگنی ہے۔ 25-30 سال روحانیت میں گزارے، کچھ شدتوں میں گزارے، کچھ نارملائزیشن میں گزارے، کچھ پاگل پن میں گزارے، اور اس کے بعد آخری 10 سال شدید غم و اندوہ میں گزارے، پھر درمیان میں کچھ 5 سال ایسے گزارے کہ جن میں مکمل ترین اطمینان، سکون اور خاموشی تھی، اور علم تھا کہ ایک دریا تھا اور بہتا تھا، اور میں اس سے لیتا تھا جو میرا جی چاہتا تھا۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ مالی خولیا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب نالج انسان کے اندر جاتا ہے تو ابلتا ہے، ایرپٹ ہوتا ہے۔ علم کو ایک حد تک ہی سنبھال سکتے ہیں اپنے اندر، اس کے بعد اگر اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا تو وہ پھٹ جائے گا، تباہ کر دے گا۔ علم کو ہولڈ کرنا طویل عرصہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو نکلنا ہی ہوتا ہے۔ اب نکلنے کے کئی طریقے۔ تو اب ایک وقت آتا ہے جب آدمی بہت سا علم حاصل کر چکتا ہے، اور اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ کسی بھی علم کے اکتساب کے دوران ایک بہت بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو دریافت کہتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہوتا ہے، ہر علم کی مدد سے کچھ نہ کچھ نیا دریافت ہوتا ہے۔ اور پھر دوستوں سے شیئر کرنے کی کوشش کی، تو دوست احباب جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں آپ کے پرانے دوست۔ انہوں نے آپ کا جو امیج دیکھا ہوتا ہے، پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، وہ آپ کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، جو ریڈیکل ٹرانسفارمیشن ہے، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر تون و کرہن کسی نہ کسی مجبوری کی بنیاد پہ تعلق نبھانے کے لیے اگر وہ اس ٹرانسفارمیشن میں آپ کے ساتھ چلنے کو، جینے کو، وقت گزارنے کو رضامند بھی ہو جائیں، تو آپ کے خیالات اور آپ کے افکار سے متفق ہونا یا ان کو مسلسل سننا ان کے لیے بہت بڑا تردد اور بوجھ ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ تو انکار ہی کر دیا کرتے ہیں، گھر والے تو بالکل بھی نہیں سنتے، کچھ ہوں شاید بیوی سن لے کبھی کبھار، اور کوئی بہت قریبی دوست سن لے، لیکن اکتا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جب ملے تھے اور آپ کے ساتھ چلے تھے تو آپ کچھ اور تھے۔ چینج ہے نا انسان میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں چلے گئے، اور آپ وہاں چلے گئے اور آپ آئسولیٹ ہو گئے، اور ایک وقت آپ نے گزارا، اور اس کے بعد آپ باہر نکلے۔ تو جب انسان باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ امیچورٹی کے ساتھ نکلتا ہے۔ جب نالج اس کے اندر رکھا گیا اور وہ اس کو لے کر باہر آیا تو اس میں صبر کم ہوتا ہے۔ تو لاجیکل پروسیس یہ ہے کہ وہ بے عزت کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ I'm not talking about only my personal experience, I'm talking about a fact again، کہ وہ ذلیل کیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، پیچھے کر دیا جائے گا۔ اس کی فلسفی کو کوئی بھی ماننے سے انکار کر دے گا، کوئی بھی نہیں مانے گا اس کو۔ تو ایک وقت ہے جتنی دیر تک یہ ذلت کا بوجھ اٹھا سکے گا، بار بار لوگوں کے پاس جائے گا، کیونکہ دیکھیے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جس طرح کی ذہنی صورتحال میں ہوتے ہیں، جو بھی معلومات ہمارے ذہن میں جا رہی ہوتی ہیں، ہم انہی پر بات کرنا چاہتے ہیں اور انہی پر بولتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو جب وہ بار بار بولے گا تو اس کو ریئیکشنز آئیں گے، اس کو ہٹ آئے گا، اختلاف کیا جائے گا، طنز کیا جائے گا، تحقیر کی جائے گی، ملنے سے لوگ انکار کر دیں گے، اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ایک ایسی سچویشن میں داخل کر دیا جائے گا جس میں دوبارہ سے اکیلا ہو جائے گا۔ اب اکیلا ہوگا تو پیچتاب کھائے گا، غور کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو دو باتیں بنیں گی، یا تو آگے بڑھے گا، اس وقت جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت تو یہ پاگل پن دکھائی دیتا ہوگا، ایسا لگتا ہوگا کہ خود شاید میں بھی ٹھیک نہیں ہوں،
مجھے بھی کوئی نظر ثانی اپنے اوپر کرنی چاہیے، کہیں میں زیادہ ہی گہرائی میں تو نہیں چلا گیا. تو یا تو فیصلہ کرے گا کہ اگر زیادہ گہرائی میں چلا گیا ہوں تو آگے جاؤں گا، بے شک کوئی میرے ساتھ چلتا ہے یا میرے ساتھ نہیں چلتا، میری بات کو سمجھتا ہے میری بات کو نہیں سمجھتا، آئی ول ڈائیو ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر. اور یا پھر بھگوڑا ہو جائے گا. بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں بھگوڑے، اتنی دیر میں وقت گزرتا ہے، چارم بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہرا ہرا سوجنا بھی بند ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا گھر میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، ریلیشن شپس بریک ہونے لگتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، صحت خراب ہونے لگ جاتی ہے، ذہنی صحت انحطاط کا شکار ہوتی ہے. تو لوگ واپس پلٹتے ہیں نارمل لائف کی طرف، اور اس کے نتیجے میں ایک الٹیمیٹ فیلور ٹل ڈیتھ ان کا استقبال کرتا ہے. یہ کیٹیگری تو الگ ہو گئی. اب آگے وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں، اس ذلت کو اٹھا کر دوبارہ تنہائیوں کی حالت میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے دوبارہ ابھرتے ہیں. اب ابھرتے کیسے ہیں کہ جب ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، انکار کر دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد بیلنس فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے لیے قابل قبول ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے. آئی ایم ٹاکنگ ٹو ایوری ڈیپ اسپرچل سیکر رائٹ ناؤ. رہنا تو لوگوں کے درمیان میں ہے. آپ اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو، اس کی پروجیکشن کو جب واسٹ کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں. تو میں جب علم حاصل کرنے کے پیچھے پڑا اور جب اسپرچویلٹی کے پیچھے پڑا تو دو دھوکے کھائے. پہلا دھوکا یہ تھا کہ اسپرچویلٹی کے پیچھے پڑنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں بابا بن جاؤں گا، صوفی بن جاؤں گا، ولی بن جاؤں گا. اپنے آپ سے میں اعتراف نہیں کرتا تھا، لیکن وہ سب کانشیس میں تو یہی چل رہا ہوتا ہے نا. تو اگر تو سالک سچا ہے، اگر وہ سچ کے پیچھے چل رہا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. اس میں تو پانا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں تو کھونا ہی کھونا ہے. وہ لیٹنگ گو والی فلاسفیز کی بات نہیں کر رہا. تو پھر نارملائز ہوگا. جب اپنے آپ کو نارملائز کرے گا تو اس لیے کرے گا کہ اتنی دیر میں دیکھیے ہمارے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں. کوئی بھی آدمی ساری زندگی کے لیے جوگ نہیں کاٹ سکتا، اور اگر ایسا جوگ کسی کو کاٹنا ہوگا تو اسے پہاڑوں میں جانا پڑے گا، جنگلوں میں نکلنا پڑے گا، گھر بار چھوڑنا پڑے گا. پاسبل نہیں ہے. اب مہاتما تو کوئی ہوگا نا، سارے کیسے مہاتما بن جائیں گے؟ تو ہم عام لوگ ہیں، گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم جب ہمارے جیسے لوگ جب ان اسپرچول کرائسس میں سے گزرتے ہیں تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں. سب کے ساتھ ہوتا ہے. میرے انداز گفتگو سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف میری داستان ہے، بڑے بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے. معاشی تنگی اتنا بڑا فرید ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ روحانیت کے سفر میں نکلیں اور آپ کا اس جن سے پالا نہ پڑے. یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے.